السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ گرامی قدر صدر عالی مقام، صاحبان فضل و کمال، حضرت علماء اعظام، اساتذہ اکرام، طلباء عزیز، معزز حاضرین و سامعین اور سامعات، اسلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی تلسی پور بلرام پور اس شعب تحفیظ مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم تلسی پور کے اس 10ویں حفاظ اکرام کی دستار بندی کے پروگرام میں آپ سب کی تشریف آوری سوسائٹی کے جملہ اراکین کے لیے انتہائی ممنونیت اور شکر گزاری کا باعث ہے کہ آپ سب اکرام فرما حضرات نے موسم کی خرابیوں کو نظر انداز کیا، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے علاوہ اپنے بے حد قیمتی ترین مصروفیت اور مشغولیت سے وقت نکال کر سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی دعوت پر تشریف لا کر ہمیں شرف میزبانی سے سرفراز فرمایا، جس کے لیے ہم جملہ میزبان ادارہ آپ تمام حضرات کا بصمیم قلب شکر گزار اور دل کی گہرائیوں سے بارگاہ رب العزت میں آپ کی اس آمد اور شرکت کی قبولیت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ محترم حضرات و خواتین، سامعین و سامعات، میں چند لمحوں کے لیے آپ کی توجہ کو سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے قیام کے پس منظر کے طرف لانا چاہتا ہوں۔ اس سوسائٹی کی سنگ بنیاد 30 جون 2006 میں جناب مولانا عبدالحنان صاحب فیضی رحمہ اللہ، مفتی و شیخ الحدیث جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال کے ہاتھوں رکھی گئی، اور اس موقع پر جماعت کے دیگر مشہور و معروف علماء اکرام بھی شرکت کیے، جیسے شیخ عبدالمنان بن عبدالحنان سلفی رحمہ اللہ، شیخ عبدالعاص وحیدی حفظہ اللہ، شیخ عبدالواحد بدنی حفظہ اللہ، شیخ عبدالرؤوف ندوی حفظہ اللہ، شیخ زبیر احمد مدنی حفظہ اللہ، شیخ وسیع اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور مولانا عبید الرحمن سلفی حفظہ اللہ وغیرہ۔ اس سوسائٹی کے مؤسس اور بانی والد محترم شیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ ہیں۔ سوسائٹی کو قائم کرنے کی وجہ یہ رہی کہ قصبہ تلسی پور اور اس کے اطراف دینی مدارس اور مکاتب پہلے سے موجود تھے، لیکن اس وقت یہاں پر ایک ایسے ادارے کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی جس میں عصری علوم کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی بندوبست ہو۔ چنانچہ 2004 اور 5 کے ایام میں علاقے کے کچھ باشعور اور بااثر لوگوں نے والد محترم فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ کو اس طرح کا ادارہ قائم کرنے کا مشورہ دیا، جس میں عصری علوم کے ساتھ دینی علوم نہایت صحیح انداز میں ہو اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو صحیح عقائد و منہج کے روشنی میں فروغ دیا جا سکے۔ چنانچہ والد محترم نے اپنے اکابر و اساتذہ اکرام، خاص طور پر مولانا عبدالمنان صاحب سلفی رحمہ اللہ کے باہمی مشورے سے علمی میدان میں قدم رکھا اور قصبہ تلسی پور 2006 میں اسلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد رکھی، جس کی زیر نگرانی فوزان پبلک اسکول کی شروعات ہوئی، جس میں بروقت نرسری سے درجہ 8 تک دینی ماحول اور عصری اسلوب میں معیاری تعلیم و تربیت ہو رہی ہے، اور گارجینز کافی خوش بھی ہیں الحمدللہ۔ طاہرہ گرلز انٹر کالج فوزان پبلک اسکول کے تعلیم و تربیت کو
دیکھ کر گارجینز کی جانب سے بچیوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے والد محترم سے سوال کیا گیا کہ درجہ 8 کے بعد بچیاں کہاں جائیں گی، اور یہ بات سب سے پہلے تلسی پور کے معروف و مشہور شخصیت فیصل ڈگری کالج کے بانی و مؤسس جناب ڈاکٹر نسیم الحق صاحب رحمہ اللہ نے کی، جیسا کہ والد صاحب نے کئی دفعہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر بچیوں کا شعبہ یعنی انٹر کالج کے لیے کوشش شروع کر دی گئی، اور 12 فروری 2013 میں علماء اور مشائخ کے ہاتھوں طاہرہ گرلز انٹر کالج کی بنیاد رکھ دی گئی، اور سائنس، آرٹس، کامرس کے سبھی مضامین کی یو پی بورڈ سے منظوری لے کر ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کی 2016 سے باقاعدہ تعلیم شروع کر دی گئی الحمدللہ، اور اب تک ہائی اسکول اور انٹر کے تقریباً 10 بیچ نکلے جا چکے ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ کئی سالوں تک مدرسہ بورڈ کا سینٹر طاہرہ گرلز انٹر کالج میں رہتا تھا، لیکن پچھلے سال کالج میں کچھ کام کی وجہ سے سینٹر نہیں تھا، اور اس سال یو پی بورڈ کی طرف سے ہائی اسکول اور انٹرمیڈیٹ کا سینٹر طاہرہ گرلز انٹر کالج میں دیا گیا ہے الحمدللہ۔ یعنی اب طاہرہ گرلز انٹر کالج کی بچیاں اپنے کالج میں ایگزام دیں گی انشاءاللہ۔ مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم، یہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے، قرآن کریم کی تعلیم سیکھنا اور سکھانا ایک عظیم سعادت ہے، لہذا شعبے کے لیے بھی والد محترم نے اپنے اساتذہ اکرام اور دیگر اکابر سے مشورہ لے کر کافی کوشش اور جدوجہد کی، اور اللہ کی توفیق سے 30 مئی 2013 مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم کی سنگ بنیاد رکھی گئی، اور 24 جولائی 2015 سے باقاعدہ طور سے تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اب تک 58 حفاظ اکرام دستار فراغت سے نوازے جا چکے ہیں، اور اس سال بھی 12 سعادت مند حفاظ اکرام کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت حفاظ اکرام کے دلوں میں قرآن کو محفوظ رکھے، ان کو عالم بعمل بنائے، اور ان کے والدین، اساتذہ اور ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ایسے موقع پر ہم سوسائٹی کی طرف سے ان کے والدین کو اور طلباء کے تعلیم میں مدد کرنے والے تمام لوگوں کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے مستقبل میں خیر کی دعا کرتے ہیں، اور اس شعبے میں بچوں کی تعلیم و تربیت، قیام و تعام سب کچھ فری رہتا ہے، بلکہ بعض محنتی طلباء کو ماہانہ وظیفہ بھی دیا جاتا ہے۔ آج یہ خوشخبری آپ تک پہنچاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ والد محترم فضیلت الشیخ منصور احمد مدنی حفظہ اللہ تقریباً 2 سال سے اس کوشش میں تھے کہ شعبہ تحفیظ سے فارغ ہونے والے طلباء کے آگے تعلیم کے لیے کچھ بندوبست کیا جائے، کیونکہ حفظ مکمل کرنے کے بعد بعض وہ طلباء جو کسی وجہ سے اپنی تعلیم آگے جاری نہیں رکھ پاتے ہیں، ان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے کوئی بھی ڈگری نہیں ہوتی ہے جس کے ذریعے وہ ترقی کر سکیں، لہذا وہ طلباء جنہوں نے درجہ 5 پاس کرنے کے بعد قرآن مکمل حفظ کر لیا ہے، ان کے لیے فوزان پبلک اسکول میں جونیئر کا خاص شعبہ کھولنے کا بندوبست کیا گیا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی شوال سے یہ تعلیم کا سلسلہ باقاعدہ طور پر شروع کر دیا جائے گا انشاءاللہ، تاکہ حفاظ اکرام قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کا بھی فائدہ اٹھا سکے، اور پھر ہائی اسکول کرنے کے بعد انٹرمیڈیٹ کی تعلیم سائنس، کامرس یا آرٹس کسی بھی سائٹ سے مکمل کر سکتے ہیں، اور یہ شعبہ کسی بھی مدرسے سے درجہ 5 پاس اور مکمل قرآن حفظ کرنے والے طلباء کے لیے مفتوح رہے گا انشاءاللہ۔ میں آخر میں اپنی طرف سے اور سلام ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے فوزان پبلک اسکول طاہرہ گرلز انٹر کالج اور خاص طور سے مدرسہ عبداللہ بن مسعود لتحفیظ القرآن الکریم کے تمام اسٹاف کا شکریہ ادا کرتا ہوں،
جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کی، اور تمام علماء اکرام، مہمان اعظم اور تمام مشارکین اور مشارکات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہماری دعوت پر آپ تشریف لائے اور بچوں کی حوصلہ افزائی کی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔